یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسے نوجوان ہے، یہ کیسے بوڑھے بزرگ ہیں کہ جن کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، مولوی صاحب کوئی وظیفہ دے دے۔ رب نے وظیفہ دیا، قرآن دیا ہے آپ کو۔ قرآن سے بڑا وظیفہ کائنات کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا ذخیرہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا آپ کے پاس خزانہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے آپ کو دیا، قرآن آپ کے پاس موجود ہو اور آپ رزق کے لحاظ سے پریشان ہو، قرآن آپ کے پاس ہو، رزق کے تنگی کے شکار آپ ہو، قرآن آپ کے پاس ہو اور آپ کے مسائل کا حل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن جس قوم کے پاس قرآن کریم جیسی کتاب، مقدس کتاب موجود ہو، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت پڑے گی، اسے یہاں وہاں جانے کی ضرورت پڑے گی، اسے مزارات جانے کی ضرورت پڑے گی، انہیں ان بے نمازیوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ وظیفہ آپ کو دے دے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، کہ ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، رزق کے اندر اضافہ نہیں ہوتا ہے، وظیفہ پڑھتے ہیں پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے، کیا کرنی چاہیے؟ تو وہ اسباب جن کو کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ان اسباب کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند چیزوں کو اگر انسان اختیار کر لے تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ برکت کہتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ چیز تھوڑی ہو لیکن استعمال کرنے کے بعد وہ چیز ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے یا ضرورت پوری ہو جائے، دیکھنے میں تو کم لگے لیکن استعمال کرنے میں وہ چیز زیادہ نظر آئے، اسے برکت کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے حوالے سے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سفر پر جا رہے تھے، آپ کے پاس پیالہ میں پانی بہت تھوڑا تھا، مختصر پانی تھا، اور صحابہ کرام 1500 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ نے درخواست کی کہ پانی بہت کم ہے، وضو بھی اس پانی سے کرنا ہے، پینے کے لیے بھی پانی چاہیے، لیکن پانی تو بہت مختصر ہے، ایک پیالہ کے اندر پانی ہے صرف۔
پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو پیالے میں ڈالا، جس کی وجہ سے 1500 سے زائد صحابہ کرام نے پانی کو اپنے اپنے مشکزے میں لیا، پانی کو پیا۔ پانی کو پینے کے بعد مشکزہ میں بھرنے کے بعد بھی پانی جوں کا تو تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے پھر بھی سب کو ضرورت پوری ہوتی اور پانی بچ جاتا استعمال کرنے کے بعد بھی۔ اسے برکت کہتے ہیں۔ ایک پیالہ میں پانی تھوڑا سا، لیکن 1500 سے زائد صحابہ کرام کی ضرورت پوری ہو گئی، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ دیکھنے میں معمولی، دیکھنے میں تھوڑی سی ہو، لیکن استعمال کرنے میں وہ چیز ضرورت پوری کر دے، ضرورت آپ کی پوری ہو جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ کہ رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، نمبر 1 اسباب ہے۔ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر انسان نمازوں کا اہتمام کر لے، اگر انسان 5 وقتہ نماز خود بھی پڑھے اور اہل خانہ کو، گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہے، تو اس سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ پریشان حال ہے رزق کے سلسلے میں وہ تنگی دور ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں، رزق کموانا نہیں چاہتے ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم دیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور متقیوں کے لیے بہترین انجام ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان نمازوں کا اہتمام کر لے، شریعت کے مطابق، احادیث کے مطابق، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو پھر رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور صرف خود نہیں، اہل خانہ کو بھی، گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر رزق میں برکت نہیں ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سوچنا یہ چاہیے کہ نماز پڑھنے میں خرابی ہے، نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف خود انسان نماز پڑھ لے تو رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اہل خانہ کو بھی، بیوی کو بھی، بال بچوں کو بھی نماز کے لیے کہنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہ کرے، صرف 4 وقت کا نماز پڑھ لے، 3 وقت کا نماز پڑھ لے، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ لے، پھر یہ چاہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، رزق کے اندر برکت ہو، تو یہ بڑا مشکل ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، اور گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہنا پڑے گا، تب آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا، پہلی چیز، پہلا اسباب جس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ دوسری چیز، دوسرا اسباب کہ جس کو اختیار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ استغفار کرنا ہے، پروردگار عالم سے اپنے گناہوں سے معافی چاہنا ہے، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہے سورہ نوح کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔
پھر کیا ملے گا؟ استغفار کریں گے، استغفر اللہ کا ورد کریں گے، کیا ملے گا؟ قرآن نے اس کا فیصلہ فرمایا، کیا ملے گا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوگی، آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال عطا فرمائے گا، تمہارے نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات پیدا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات کا انتظام فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں کو جاری کر دے گا، چشموں کو جاری کر دے گا۔ 5 چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر کوئی انسان استغفار کرتا ہے، گناہوں سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ تو استغفار کرنے سے آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کا کاروبار ترقی پر پہنچے گی، آپ مالی لحاظ سے مضبوط ہوں گے۔ اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑنا پڑے گا، صبح سے شام تک 100 مرتبہ 80 مرتبہ ایک معمول کے مطابق ورد کرنا پڑے گا، تو آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوگی اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی آیات پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اگر کوئی عامل آپ کو وظیفہ بتا دے، کوئی بے نمازی آپ کو وظیفہ بتا دے، کوئی ایسے لوگ وظیفہ بتا دے، ان کی بات کو ہم یقین سے مان لیتے ہیں اور کرنے لگتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو سب سے زیادہ قوی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، آیتیں کہتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی میں استغفار کو لازم پکڑو، پروردگار عالم تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، تمہارے رزق کے تنگی کو ختم کر دے گا، تمہارے لیے وہاں سے رزق کا انتظام کرے گا جہاں تمہارے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، 2 اسباب ہوئے رزق کے اندر برکت ہونے کی، رزق کے اندر اضافہ ہونے کی، لیکن افسوس تو اس بات کی ہے ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، افسوس اس بات کی ہے ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کون سا ایسا قانون ہوگا، کون سی ایسی چیز ہوگی جو ہمارا قرآن اس کا حل نہ بتاتا ہو؟ کون سی ایسی چیز ہوگی، کون سا ایسا مسئلہ ہے جسے ہماری رہبری آقا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے پتہ ہو تب تو، مسئلہ یہ ہے پڑھیں گے تب تو معلوم ہوگا، مسئلہ یہ ہے کسی سے پوچھیں گے تب تو معلوم ہوگا کہ کاروبار میں رزق میں برکت کیسے ہوگی۔ 2 چیزیں ہوئی، تیسری چیز رزق میں برکت کی یہ ہے آپ گناہوں کو چھوڑ دے، تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، رزق کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے اگر یہ بستی والے، اہل بستی تقوی اختیار کر لیتے، گناہوں کو چھوڑ دیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے اگر انسان تقوی اختیار کر لے، گناہوں کو کرنا چھوڑ دے تو رزق کے اندر برکت ہوگی، رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ گناہوں کو چھوڑنے سے گناہ کرتے رہیں گے اور چاہیں گے کہ رزق میں برکت ہو جائے، رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، معاشی اعتبار سے مضبوط ہو جائے، رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی میں گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کو صبح سے شام تک جتنی بھی گناہ کی چیزیں ہو سکتی ہے
انہیں اپنے سے دور کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر گناہ انسان کرتا رہے اور پھر چاہے کہ ہمارے رزق میں کاروبار میں برکتیں ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج انسان بہت پریشان حال ہے معاشی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، لیکن ادھر ہم گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ادھر کانوں کی عیاشیاں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ادھر زبان کی عیاشیاں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ادھر شرم گاہوں کو بھی غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، اسے بھی ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے اسے بھی دور کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکتیں ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو دے اور آپ اطمینان سے سکون سے کھائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی زندگی میں گناہ کو کم سے کم کرنا پڑے گا، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ اپنی زندگی میں گناہوں کو ہٹائیے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ اتنا زیادہ گناہ انسان کرتا ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ موبائل جب سے نکلا ہے، موبائل کے ذریعے سے گناہ، نہ جانے کتنی چیزوں میں انسان گناہ کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے، برکت ہو جائے۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تین چیزیں ہوئی، چوتھی چیز، چوتھا اسباب جس سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے اور ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، ترقی ہوگی، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کا آغاز قرآن کریم سے کرنا پڑے گا، صبح کا آغاز قرآن کریم سے کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کے مسئلوں کا حل ہوگا۔ قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم انسان پڑھتا نہیں ہے، قرآن کریم کو اپنے سے دور کر رکھا ہے۔ رب العالمین کا کلام ہے، نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہوں گے، کتنے نوجوان ہوں گے جنہوں نے زندگیاں گزر گئی ہے، سال ایک پار ہو گیا ہے، رمضان ایک گزر گیا، دوسرا رمضان آنے والا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جنہوں نے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہاتھ لگایا بھی نہیں ہوگا، پڑھنے کی تو دور کی بات ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسے نوجوان ہے، یہ کیسے بوڑھے بزرگ ہیں کہ جن کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ وظیفہ آپ تلاش کرتے ہیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، مولوی صاحب کوئی وظیفہ دے دے۔ رب نے وظیفہ دیا، قرآن دیا ہے آپ کو۔ قرآن سے بڑا وظیفہ کائنات کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا ذخیرہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا آپ کے پاس خزانہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے آپ کو دیا، قرآن آپ کے پاس موجود ہو اور آپ رزق کے لحاظ سے پریشان ہو، قرآن آپ کے پاس ہو، رزق کے تنگی کے شکار آپ ہو، قرآن آپ کے پاس ہو اور آپ کے مسائل کا حل نہ ہو، قرآن آپ کے پاس ہو اور آپ آپ کے مسائل کا حل نہ نکلے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قوم کے پاس قرآن کریم جیسی کتاب، مقدس کتاب موجود ہو، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت پڑے گی، اسے یہاں وہاں جانے کی ضرورت پڑے گی، اسے مزارات جانے کی ضرورت پڑے گی، انہیں ان بے نمازیوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ وہ وظیفہ آپ کو دے دے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کو اپنائیے، قرآن کریم کو پڑھیے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کی معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں گے۔ قرآن کریم پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن کریم اگر آپ چھوڑ دیجئے، نہیں پڑھیے تو نقصان آپ کا ہے، نقصان آپ کا ہے۔ چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے، تو پھر آپ کو بہترین وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے۔ زندگی کا معمول بنا لیجئے، ایک سورت ہو، ایک صفحہ ہو، ایک آیت ہو، چند آیتیں ہو، آدھا پارہ ہو، ایک رکوع ہو، 5 رکوع ہو، ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔
تب جا کر کے آپ کے کاروبار میں برکتیں ہو سکتی ہے۔ سننا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے تو فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں بھی آتی تھی، اب تو وہ کان بھی ترس رہا ہے، وہ آنکھیں بھی ترس رہی ہے۔ اخبار کی آواز تو آتی ہے اور پھر ساری چیزوں کی آواز آتی ہے، اگر نہیں آتی ہے تو قرآن کریم کی آواز اور آیتوں کی آواز نہیں آتی ہے۔ تو قرآن کریم کو آپ اپنائیے گا تو قرآن کریم کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ بہت شاندار ٹاپک میں نے آج چنا آپ لوگوں کے لیے کہ کاروبار میں برکت کیسے ہوگی، کاروبار میں برکتیں کس طریقے سے آئے گی، کاروبار میں برکت کس طریقے سے آ سکتی ہے، یہ چیزیں آپ کو اپنانا پڑے گا۔ 4 چیزیں ہوئی، ایک چیز اور ہے والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت کرنے سے بھی کاروبار میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر انسان ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کا احترام کر لے، ماں باپ کو بہترین طریقے سے دیکھ لے، نیک نیت کے ساتھ دیکھ لے تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح آپ جائیے، ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوگی، رزق میں برکتیں ہوگی۔ آپ صبح جائیے، ماں باپ کو ناراض کر کے جائیے گا، آپ دکان کھول کر کے بیٹھیے گا، گاہک نہیں پہنچے گا، برکتیں نہیں آئے گی۔ ماں باپ کو خوش کر کے رکھیے، ماں باپ سے دعائیں لے کر کے جائیے کاروبار کے لیے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ ایک واقعہ جو سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، والدین کی خدمت کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ واقعہ سے ہوگا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا 4 بیٹا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا 4 بیٹا تھا۔ جب باپ بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، خدمت کی ضرورت پڑنے لگی تو چھوٹا بیٹا نے کہا تینوں بھائی سے کہ آپ کی خدمت کرو اور وراثت میں میراث میں کچھ نہیں لینا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور وراثت میں میراث میں کوئی حصہ نہیں لینا، یا پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے دے دو کہ میں باپ کی خدمت کروں گا اور میراث میں وراثت میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، زمین جائیداد میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ تینوں بھائیوں نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ ایک آدمی باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، زمین اور جائیداد میں حصہ بھی نہیں لینا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تینوں بھائی کاروباری تھے، معاشی اعتبار سے مضبوط تھے، ہر اعتبار سے مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ چھوٹا بیٹا نے باپ کی خدمت اپنے ذمے لی اور اس کے نتیجے میں وراثت میں کچھ مال نہیں لیا۔ تینوں بھائیوں نے آپس میں مال جو زمین جائیداد کی تقسیم کر لیے، وہ لوگ اپنے کاروبار میں ملوث ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا باپ کی خدمت کرتا رہا اور وہ خدمت کے نتیجے میں باپ بہت دعائیں دیتا تھا کہ پروردگار عالم تمہارے کاروبار کو چلائے بہترین، جس طریقے سے دعا ہوتی ہے باپ بہت دعا دیتا تھا۔ ایک وقت آیا باپ کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ چھوٹا بیٹا سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں پہاڑ کے نیچے، فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار ہے، جاؤ اسے لے لو۔ تو اس نے پوچھا کیا وہ پیسہ برکت والا ہے؟ آواز آئی وہ پیسہ برکت والا نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ خواب میں نے یہ دیکھا۔ تو بیوی نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تو وہ مال لے لیتا، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر جو ہے انسان بیوی اور بال بچوں کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے تو اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ دوسرا دن ہوا، رات ہوئی، پھر اس نے خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں جو ہے چٹان کے نیچے، فلاں چٹان کے نیچے 10 دینار ہے، 100 دینار سے 10 دینار ہوئے، 10 دینار ہے، جاؤ اسے لے لو۔ اس نے کہا کیا وہ برکت والا پیسہ ہے؟ آواز آئی وہ برکت والا پیسہ نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ تیسرا دن ہوا، رات ہوئی، پھر اس نے خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں چٹان کے نیچے 2 دینار ہے، جاؤ اسے لے لو۔ اس نے